ذرہ اس کے سایہ سے مہر آشنا، اعتبار اس سے ہی قدر زیست کا، زندگی بخش اس کا اعجاز عمل، کرتا ہے تجدید انداز عمل، جلوے اس کے نقش پاس آشکار، طور پر سو سو کلیم اس کے نثار، ہے اسی سے زیست کی تفسیر نو، دیتا ہے اس خواب کو تعبیر نو، ہستی مکنون ہی اس کی راز زیست، ناشنیدہ ایک نوائے ساز زیست۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو خودی کے تیسرے سٹیج پہ ہوتا ہے اس کے سائے کی حفاظت سے ذرہ بھی خورشید آشنا، یعنی سورج سے شناسائی کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کے سرمایہ زندگی سے کائنات کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، یعنی جو آدمی اپنی خودی کے تیسرے سٹیج پہ ہوتا ہے وہ اپنے زور عمل کے اعجاز سے ہر شے کو زندگی عطا کرتا ہے، اور وہ عمل کے انداز کو نئے سرے سے زندہ کرتا ہے۔ اس کے پاؤں کے نقش سے کئی جلوے پھوٹتے ہیں، سینکڑوں کلیم اس کے سینہ ملک پہنچنے کے لیے آوارہ پھرتے ہیں، بےتاب نظر آتے ہیں۔ وہ زندگی کی نئی تفسیر کرتا ہے، وہ اس خواب کو نئی تعبیر دیتا ہے۔ اس کی پوشیدہ زندگی زندگی کا راز ہوتی ہے، وہ زندگی کے ساز کا ایسا نغمہ ہے جو پہلے کبھی سنا نہ گیا ہو۔ ذرہ کہتے ہیں مادے کا چھوٹا ٹکڑا، خورشید آشنا ایسا شخص جو سورج سے واقف اور آگاہ ہو۔ قیمت ہستی گراں، کائنات یا وجود یا شخصیت کی قدر و قیمت مہنگی ہو جاتی ہے۔ اعجاز کہتے ہیں معجزے کو، کرامات ایسی بات یا کام جو عام طاقت سے بڑھ کر ہو۔ اور تجدید کہتے ہیں نئے سرے سے زندہ کرنا، نقش پا اس کے پاؤں کے نقش سے۔ صد کلیم سینکڑوں کلیم، بہت سے کلیم، کلیم یعنی کلام کرنے والا، مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے کی بنا پر کلیم اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آوارہ کہتے ہیں بے مقصد گھومنے والا، سینا اس پہاڑ کا نام جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی ایزدی دکھائی دی تھی اور وہ اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے تھے، اسے کوہ طور بھی کہا جاتا ہے۔ تفسیر نو، نئی تشریح کرنا، تعبیر نو، نئی تعبیر۔ ناشنیدہ ایسا نغمہ جو سنا نہ گیا ہو۔